آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے کرایا نا، اب یہ شرک تھا؟ نہیں، آپ بتائیں گے اس کا جواب، ہم تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اس وقت یہ شرک نہیں تھا۔ اس وقت شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے، اس غلط فہمی کو قاری صاحب دور کر لیجئے، شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنا، اس کو بھی یعنی آپ نے کتنا غلط لفظ بولا کہ اس زمانے میں شرک نہیں تھا، یعنی سجدہ اس زمانے کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ عمل اس وقت شرک نہیں تھا، اس وقت شرک اور نہیں آج تھا، شرک ہو جائے گا، آج شرک ہے۔ یعنی اگر اس لیے کہ اب اللہ نے کہا کہ میرے علاوہ آدم کو بھی سجدہ حرام نہیں، سجدہ تعظیمی اگر کسی کو کیا جائے گا وہ شرک ہو جائے گا۔ اب آپ نے گنجائش نکالی نا، نہیں گنجائش نہیں حضرت، یعنی ایک طرف تو آپ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا سخت ہو گئے، موحد بن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو میں نے کہا اس وقت فرشتوں کا یہ عمل شرک نہیں تھا کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت میں تھا۔ اب اگر کوئی کرے گا تو وہ اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ کہے تو شرک نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے اپنے حکم سے شرک کروایا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے، جہاں اللہ کہے گا اس وقت یہ کرو، تحمل کے ساتھ وہی عبادت ہے، اور جب اللہ کہے گا نہیں کرو اس وقت نہ کرنا۔ میرے خیال سے نہیں، لفظی نظام نہیں ہے، تحمل کے ساتھ سوال سن لیجئے کہ شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے بھی شرک ہوتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ جب کسی اصل میں دین کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ دین کیا ہے؟ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تعالیٰ جو کہے وہی حق ہے، اللہ شرک کا حکم دیتا ہے، اللہ جو کہے فرشتوں کو شرک کا حکم دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کا حکم نہیں دیا، سجدے کو آپ حرام کر دیں گے۔ سمجھ نہیں رہے آپ، بات کوئی نہیں سمجھ رہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سجدہ کرو آدم کو۔ اور آج غیر اللہ کا سجدہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ حرام اور شرک میں فرق ہوتا ہے نا قاری صاحب، یہ نہیں سمجھ رہے آپ۔ یہ نیا مذہب آ گیا، نیا مذہب نہیں ہے۔ سجدہ اس وقت بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے، کل بھی حرام، قیامت تک حرام۔ ولید دیکھیں اس کی حلت غیر اللہ کے لیے آپ ثابت نہیں ولید کریں۔ کنفیوژن کہاں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، سجدہ کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے، قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین کریمین نے اور ان کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا۔ تو بھائی ہماری شریعت میں اب سجدہ کرنا حرام کر دیا گیا، اور یاد رکھ لیں کنفیوژن قاری صاحب دور کریں۔ اب یہ شرک ہر دور میں شرک ہوتا ہے، نہیں، یہ مثال آپ کی خود اپنے موقف کے خلاف ہے حضرت یوسف۔ بتائیے کیسے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ کسی بھی دور میں یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ بندہ شرک کر لے۔ اب آپ خود کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو شرک نہیں سمجھتے، وہ تعظیم کا سجدہ ہو رہا ہے۔ آپ نے تھوڑا جذباتیت میں غلط بات کہہ دی کہ اللہ نے شرک کرنے کا حکم دیا، یہ میرے خیال ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں غلط بات نہیں کہہ رہا اور معذرت بھی نہیں کروں گا۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے شرک کرنے کا حکم دیا، اللہ نے سجدہ کرنے کا، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ آپ یہ آپ بات اپنے مائنڈ میں غلط، اچھا آپ وضاحت کر دیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اپنے الفاظ مجھ سے کہنا، آپ بتا دیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس وقت کرنا عبادت تھا۔ شیطان کو بھی کہا کہ کر، اس نے نہ کیا۔ اچھا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں؟ میری بات تو پوری ہونے دینا۔ شیطان کو بھی وہی کہا جو فرشتوں سے کہا، شیطان نے نہیں کیا، وہ نافرمانی میں آیا۔ حالانکہ شیطان نے آگے جملے ایسے کہے، یہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ تو مٹی والا ہے، مٹی والا کے آگے آگ والا جھک کے، یعنی اس نے اپنی تنقید سمجھی۔ فرشتوں نے کوئی بحث نہیں کی، جیسے اللہ نے کہا فوراً جھک گئے۔ یعنی اسلام کہتے اسے ہیں، ادھر حکم خدائی ہو، ادھر گردن جھکائی۔ شیطان مشرک نہیں ہے، قاری صاحب شیطان مشرک نہیں ہوا، اس نے نافرمانی کی ہے، اس نے تکبر کیا۔ اس کو کہیں یہ بولا کہ مشرک ہے، وہ خدا کے ساتھ کسی اور کو ٹھہراتا ہے کیا؟ شیطان مشرک نہیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی مشرک نہیں۔ اس کو مشرک کہاں ٹھہرایا گیا؟ آپ سے آپ اس کو نافرمانی ٹھہرایا گیا، اس کو متکبر کہا گیا ہے، مگر اس کو مشرک کہاں ٹھہرایا گیا؟ دیکھیں قاری صاحب کو کنفیوژن کہاں ہو رہی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، آپ کعبے کی ڈائریکشن میں سجدہ کرتے ہیں، کعبہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کرنا یہی عبودیت کا تقاضا ہے، غیر اللہ کو سجدہ
عبادت کے لیے ہوگا تو شرک ہوگا, تعظیم کے لیے ہے تو شرک نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. قاری صاحب تعظیم کے لیے ہے تو شرک نہیں, آپ رک جائیے قاری صاحب. یہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے کا حکم یوسف علیہ السلام کو دے, یعقوب علیہ السلام کو دے, تمام فرشتوں سے شرک کروائے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ اس بارے میں عقل کرنی چاہیے. تعظیم و توقیر وتعزروہ وتوقروہ, صحابہ نے ہمیشہ کیا کہا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم. حرام دونوں طرح کے سجدے ہیں, میرے خیال سے اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے. سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اس امت میں, اور عبادت کا سجدہ تو ہے ہی حرام, وہ تو ہے ہی شرک. اس چیز کا ہے کہ ایک کو شرک کہا جاتا ہے, ایک کبیرہ گناہ ہے, حرام دونوں ہیں. مطلب جواز کی کسی کی کوئی صورت کسی کے نزدیک نہیں. بس ایک سجدہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے, اور شریعت میں ماضی میں شراب حلال تھی, بعد میں حرام ہو گئی. تو بس یہ فرق میں کروانا چاہتا ہوں قاری صاحب سے کہ تعظیم اور شرک میں ذرا ڈیفرنس کو ملحوظ رکھیں. اب قاری صاحب آپ بتا کر دیں, سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے, سجدہ بالکل حرام ہے, لیکن جو سجدہ آدم علیہ السلام کو ہوا وہ حلال تھا. پوچھو میں ان سے, یہ جب ہم آتے ہیں تو استقبال کرتے ہیں, شروع میں یہ تھوڑا سا ایسے ہو جاتا, میں نے کہا نہیں, یہ اللہ کے آگے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا. کہا میں نے, بالکل یہ ہماری اہل حدیث کی رگ رگ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سر کو اللہ کے سوا کہیں نہیں جھکانا. والدین کے سامنے والدین کے سامنے اگر کوئی جھک جائے تو شرک نہیں ہو جائے گا قاری صاحب.